ہاتھ کا کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ لوگوں کو تو کہتے ہیں نا جی چپڑاسی، تو اپنا وہ بلے والا اور وہ جو ہے وہ ریڑی والا، یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑی والے جو ہیں، ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین، یہ تو وہ ہے جو پکڑا گیا ہے۔ ویسے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں۔ ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں، بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں، ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے۔ یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہے لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں حالات آپ کے علم میں ہیں کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ اسے کوئی یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت کو جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے؟ کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، اب تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو۔ 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے۔ آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے۔ یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ
جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا. اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈی ریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے. یہ انسان جو ہے اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے دو چار کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک جو اگر قوم نے نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے دو چار ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی. آپ دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں. چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو کس چیز کا الیکشن ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا. ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے. ہم نے مشکل فیصلے کیے، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا وعدہ تو یہ کر کے گیا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں. تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے. ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا. اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے، وہ کل بھی اسی بات پہ تھا، کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے تو کہتا کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا. اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا. اس وقت کی گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں، اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ، اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو، دھونس سے، دھمکی سے، اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے، کل کو کسی پر اور، یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا دو، ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو، اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے، اور اس قسم کا یعنی پروپیگنڈے اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو. بہرحال جی ہمارا
یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ، ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں، خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا، ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے گی، میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ تو اچھا مطالبہ ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، جائز مطالبہ ہے۔ ایک 8 سال ہو گئے، ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا، آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی سے فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی، تو ڈائلاگ کی ضرورت ہے، آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی، پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے، ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف، ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی۔ پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے، اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے، وہ گھوم نہیں سکا، تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ روپے کی بے قدری نہ رک سکی، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 92 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے، 249 روپے 94 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے مہنگا 244 روپے تک پہنچ گیا۔ سٹاک مارکیٹ پہ بھی 304 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 40,276 کی سطح پر آ چکا ہے۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان بدستور برقرار ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شہراز احمد سے۔ شہراز بتائے گا، کاروبار کا